صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے والے آئے، کہا یا رسول اللہ امام چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور انہیں نماز پڑھایا کریں۔ امام صاحب چلے گئے جناب، قبیلے والوں کے ساتھ نماز پڑھانی شروع کی نا۔ تو اب جب بھی کوئی نماز ہوتی، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، آپ کو پتہ ہے ان تینوں میں قرات ہوتی ہے، باقی میں تو قرات نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نا ایک ہی سورت پڑھتے، اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، آپ کو سنیں گے مزہ آئے گا پڑھانا آپ کو۔ اب جناب انہوں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا کہ جناب جس دن سے ہمارے یہ امام آئے ہیں کوئی بھی نماز پڑھاتے ہیں تو سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر ہمارے یہاں پہ ہوتا نا تو جناب اسے تو نمازی ڈراتے دھمکاتے، ٹھیک ہے، کوئی بابا اٹھ کے کہتا بھائی حافظ صاحب تو کوئی اور صورت نہیں آتی۔ لیکن دیکھیں ادب کتنا ہے، انہوں نے نا اس امام سے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن انہوں نے دیکھا کہ جناب امام صاحب جو ہے نا، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ میں کوئی قصہ کہانی بھی نہیں آپ کو سنا رہا۔ انہوں نے نا کچھ دن دیکھا کہ امام صاحب جب بھی نماز پڑھاتے ہیں نا سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو کچھ دن بعد وہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے جو امام دیا ہے نا، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے وہ ایک ہی سورت پڑھتا ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا امام صاحب کو بلائیں۔ امام صاحب آئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ جو قبیلے والے کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھاتے ہو سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بات ٹھیک ہے، جب بھی میں نماز پڑھاتا ہوں میں تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اور صورتیں بھی آتی ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ جب آپ کو اور صورتیں بھی آتی ہیں، آپ اور صورتیں پڑھتے ہیں، تو آپ اسی صورت کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے جو جملہ دیا نا بڑا کمال کا، کہا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے پیار ہی بڑا ہے، مجھے اس صورت سے پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، یہ صورت جو ہے نا وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے بھائی جب بھی نماز پڑھاتا ہوں نا تو میں تو اسی صورت کو پڑھتا ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلے یار کبھی اپنے نمازیوں کو بھی خوش کر لیا کرو، ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا آج کا امام جو ہے نا اس کی تقریباً یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں کہا کہ کبھی آپ اور بھی صورت پڑھ لیا کریں، بھئی آپ کے مقتدی ہیں، چلے ان کی خواہش ہے۔ تو آپ نے تصدیق کی کہ کیا واقعی اس لیے اس صورت کو پڑھتے ہو کہ پیار بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل میں اس صورت کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس صورت سے پیار ہی بڑا ہے۔ تو ایک جملہ اس نے ارشاد فرمایا جو دل کو لگنے والا ہے، اور ایک جملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس صورت کو پڑھتا جا، اس سے محبت کرتا جا، یہ صورت جو ہے نا تجھے جنت تک لے کر جائے گی۔ کہا پیار کرو صورت سے، پڑھتے جاؤ، سارا کام کرو، جب آپ اسے پڑھو گے، اس سے محبت کرو گے تو یہ صورت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی، بلکہ یہ صورت جو ہے وہ جنت تک لے کر جائے گی۔ تو جنت لے کر جائے گی نا، مطلب کیا ہے کہ قرآن سے محبت کرنا ہے۔ قرآن سے کیا کرنا ہے؟